نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون عطا امر اللہ آ گیا اللہ کا امر فلا تستعجلوه پس جلدی نہ مچاؤ اس کے ساتھ سبحانہ وتعالی عما یشرکون پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ اتارتا ہے فرشتوں کو روح الامین کے ساتھ اپنے حکم سے علی من یشاء من عبادہ اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ان انذروا یہ کہ ڈراؤ کہ انہ لا الہ الا انا بے شک کوئی معبود نہیں سوائے میرے فاتقون پس مجھ ہی سے ڈرو خلق السماوات والارض بالحق پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ تعالی عما یشرکون بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں خلق الانسان من نطفہ پیدا کیا انسان کو نطفے سے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پس اچانک وہ واضح طور پر جھگڑالو بن گیا وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا اور جانور بھی پیدا کیا اللہ ہی نے ان کو لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ تمہارے لیے ان میں گرم لباس ہے وَمَنَافِعُ اور دیگر نفع کی چیزیں ہیں وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے حِينَ تُرِيحُونَ جب شام کو واپس لوٹاتے ہو وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور جب صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور اٹھاتے ہیں تمہارے بوجھ إِلَى بَلَدٍ اس جگہ کی طرف لم تکونوا بالغیہ کہ تم وہاں پر پہنچ نہ پاؤ الا بشق الانفس مگر جان کا حصہ کھپا کر ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک رب تمہارا البتہ شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے والخیل والبغال والحمیر اور گھوڑے اور خچر اور گدھے لترکبوہا وزینہ تاکہ تم سوار ہو ان پر اور زینت کا ذریعہ بھی ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور پیدا کیے وہ جو تم نہیں جانتے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ اور اللہ ہی پر ہے سیدھا راستہ وَمِنْهَا جَائِرٌ اور اسی سے ٹیڑھا بھی وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ اور اگر وہ چاہتا تو ہدایت دیتا تم سب کو سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ النحل کی ابتدائی 9 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل سورۃ الحجر مکمل ہوئی۔ سورۃ الحجر میں دنیاوی عذاب کے کچھ نمونے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ قوم لوط کیسے تباہ ہوئی، اصحاب الحجر کیسے برباد ہوئی، اصحاب الایکہ پر کیسے عذاب آیا۔ اور سورۃ النحل میں موجودہ لوگوں پر عذاب کا تذکرہ ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کے آیات کے منکر ہیں ان سے کہا گیا کہ عطا امر اللہ کا امر سمجھو کہ آ گیا تم پر بھی۔ صرف یہی نہیں کہ وہ پہلی قومیں عذاب کی بھینٹ چڑھیں، تم بھی اگر اسی روش پر چلتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ تم بھی اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاؤ۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ سورۃ الحجر میں اللہ رب العزت نے دلائل عقلیہ بہت کم ارشاد فرمائے، دلائل نقلیہ زیادہ تھے، اور سورۃ النحل میں دلائل عقلیہ زیادہ ہیں، جیسا کہ آج کے سبق میں بھی اور اگلے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل اپنی وحدانیت پر بیان فرمائے ہیں۔ اور یہ بات تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں کہ قرآن کریم میں بار بار اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کو بیان فرماتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت جب دل میں بیٹھے گی تب اللہ کے حکم ماننے میں، انسان کو حکم قبول کرنے میں آسانی ہوگی۔ جب کسی کے عظمت دل میں ہوتی ہے تبھی اس کے حکم کی عظمت بھی دل میں آتی ہے۔ اس کی عام سادہ سی مثال یہ ہے، اگر کوئی صاحب، کوئی افسر اپنے ماتحت اور نوکر کو کال کرے کہ جلدی آؤ کوئی کام ہے تو وہ بھاگ کر جاتا ہے۔ نوکر اگر کال کرے صاحب کو تو وہ سنتا بھی نہیں ہے، اور اگر سن بھی لے دو چار سنا کے اس کو چپ کروا دے گا، کیونکہ اس کی عظمت اس کے دل میں تھی اور اس کی عظمت اس کے دل میں کوئی نہیں ہے۔ تو پہلے حاکم کو ماننا پڑتا ہے، پھر حکم کو بندہ مانتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کا موضوع یہی ہے کہ حاکم کو تسلیم کرو، اور حاکم صرف کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا عطا امر اللہ فلا تستعجلوا۔ لوگ آ کر کہتے عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی، لے آؤ نہ وہ عذاب۔ جواب آیا عطا امر اللہ، آ گیا اللہ کا امر، کوئی اللہ کا حکم دور نہیں، سمجھو کہ آ گیا۔ فلا تستعجلوا، تم جلدی نہ مچاؤ، اللہ سے جلدی عذاب نہ مانگو، بس موت سروں پہ آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تم یہ کرو شرک سے توبہ کرو، کیونکہ وہ پاک ہے اور اس شرک سے پاک اور بلند ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ شرک سے پاک اور ہر عیب سے پاک صرف میرے اللہ کی ذات ہے۔ پھر انہیں یہ اعتراض ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ وہی لے کر آیا، حالانکہ آپ ہماری برادری کے تھے، ہماری طرف کیوں نہیں آیا؟ مایا نادانو، اللہ تعالیٰ تو تمہارا پابند نہیں نا، تم اللہ کے پابند ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ اتارتا ہے فرشتوں کو روح الامین کے ساتھ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ فرمایا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہی بھیجتا ہے، اور کہتا ہے انذروا، کہ تم ڈراؤ دنیا والوں کو، بتاؤ انہ لا الہ الا انا فاتقون،
بتا دو دنیا والوں کو اس دھرتی پر معبود میرے علاوہ اور کوئی نہیں، جب معبود میرے علاوہ اور کوئی نہیں تو فتقون، مجھ ہی سے ڈرو، پھر ڈرنا بھی چاہیے تو صرف اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے۔ اس لیے فرمایا یہ کیا بات ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں رسول بنایا؟ یہ اللہ کی مرضی ہے، بے شک اللہ جس کو چاہے رسول بنائے۔ اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرماتے ہیں دوسرے مقام پر؟ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہے، نہ آپ کتاب کی تلاش میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی بھٹکی ہوئی قوم کی ہدایت کی فکر میں بیٹھے تھے، ہم نے اپنی عظمت والی کتاب آپ پر نازل کر کے آپ کو پوری کائنات کا رسول بنا دیا۔ سبحان اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا ہے کہ اللہ جس کو چاہے رسول بنائے نا۔ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے طور پر گئے، اللہ نے تاج نبوت سر پر پہنا کر بتا دیا، لوگوں جس کو میں چاہوں اپنی مرضی سے رسول بناتا ہوں، اپنی چاہت سے کوئی بندہ رسول نہیں بن سکتا۔ فرمائی اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے رسول بنائے۔ رسول بنانے کے بعد حکم یہ دیتا ہے کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ لا الہ الا انا، میرے علاوہ معبود کوئی نہیں، معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ سورۃ الانبیاء میں کیا فرمایا؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ لوگوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے، ہر رسول کی طرف یہ وہی بھیجی، اس کائنات کے اندر معبود ہے تو صرف میری ہی ذات ہے، میرے علاوہ معبود کوئی نہیں۔ لہذا میری ہی عبادت کرو۔ اب آگے جناب، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ اور عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہ ہے دعویٰ۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اب آگے دلیل سنو۔ خلق السماوات والارض، اس لیے معبود کوئی نہیں اللہ کے علاوہ کہ آسمانوں کا پیدا کرنے والا، زمین کا پیدا کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ۔ خلق السماوات والارض بالحق، پیدا کیا آسمانوں کو اور پیدا کیا زمین کو حق کے ساتھ۔ تعالی عما یشرکون، بلند ہے اس سے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ جب آسمان میں ایک ذرہ کسی نے نہیں بنایا اللہ کے علاوہ، زمین میں ایک ذرہ اللہ کے علاوہ کسی نے نہیں بنایا، تو پھر اللہ کی عبادت میں بھی کوئی شریک کوئی نہیں ہے۔ خلق الانسان من نطفہ، اے انسان تجھے اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا، تیرے بنانے میں بھی اور کوئی شریک کوئی نہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، انسان کو نطفے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا، بھلا اللہ کے علاوہ کون نطفے سے انسان بنا سکتا ہے؟ سورۃ المؤمنون میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے مٹی کے خلاصے سے انسان کو بنایا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے نطفہ بنایا اور ایک محفوظ مقام کے اندر اس کو رکھا جہاں اللہ کے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں۔ سارے بولے نا جی، کوئی نہیں۔ نیند غالب آئی ہوئی ہے۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کی بوٹی بنائی، پھر بوٹی کی ہڈی بنائی، پھر ہڈی پر گوشت چڑھایا، پھر اس کے اندر نقش و نگار بنائے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پھر برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے جس نے انسان کو سب سے خوبصورت کر کے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او کائنات والوں، خلق الانسان من نطفہ، نطفے سے انسان بنانے والا کون؟ اللہ۔ پنجابی کا شاعر کہتے ہیں مٹی کو لو نطفہ بنیو، پھر جونکتے جوکوں بوٹی، وقت مقرر وچ شکم مائی دے، تیری صورت بنی جلوٹی،
پھر بچہ بنیو باہر آیو بنی پھرے لنگوٹی پھر شیر جوانا پھر بڑھڑا ہویوں ٹر نہ سکے بن سوٹی دنیا تاکب گنوا لئی ساری رب آخرت نہ کرے کھوٹی دنیا تا ساری گزار لی ایسے کام کر کے آخرت تیری بم جائے اپنے رب کو پہچان لے اللہ فرماتے ہیں نطفے سے ہم نے پیدا کیا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ کتنا نادان ہے پھر واضح طور پر جھگڑالو بن گیا آج کہتا ہے کون دوبارہ زندہ کرے گا کون میرے ذروں کو جوڑے گا اتنا نہیں سوچتا جو نطفے سے انسان بنا سکتا ہے اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل کام ہے سورہ یاسین میں کیا فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا میرے لیے مثالیں گھڑ گھڑ کے لے آتا ہے اور اپنی تخلیق کو بھول گیا قال من یحیی العظام وہی رمیم کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب یہ چورا چورا ہو جائیں گی قل جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یحییھا الذی انشاها اول مرہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا جو پہلی مرتبہ نقش بغیر پیدا کر سکتا ہے دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل کام ہے لیکن کتنا نادان انسان ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ جھگڑالو بن گیا واضح طور پر وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا او لوگوں مویشیوں کو بھی پیدا کس نے کیا ہے لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ آج تمہارے پاس جرسیاں بن کے آ رہی ہیں ان کی کھالوں کی تمہارے پاس موزے اور دستانے بن کے آ رہے ہیں ان کے کھالوں کے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی بنانے والا ہے وَمَنَافِعُ اور کئی نفع کے سامان ہیں ان کے دودھ تم پیتے ہو وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور بعض کے گوشت بھی تم کھاتے ہو ان جانوروں کا پیدا کرنے والا کون ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ارے پوچھنا اس چروائے سے جس کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے پوچھنا اس چروائے سے جس کے پاس گائے اور بھینس کا ریوڑ ہے جب وہ شام کو چرا کر واپس لا رہا ہوتا ہے یا صبح کو چرانے کے لیے لے جا رہا ہوتا ہے کتنا خوبصورت ریوڑ نظر آتا ہے یہ خوبصورتی اس کے علاوہ ہے فائدے اس کے علاوہ اور ریوڑ کو دیکھ کر خوبصورتی اس کے علاوہ فرمایا خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو عطا فرمائی ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ اور بعض ایسے بھی تیرے رب نے بنائے جو تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ تیرے بوجھ اٹھا کر وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں تو نہیں پہنچ سکتا جہاں تیری گاڑیاں نہیں پہنچ سکتی وہاں میرے بنے ہوئے جانور تمہارا بوجھ اٹھا کے پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں سبحان اللہ لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس تیری جان کھپ جائے تو وہاں نہ پہنچ پائے ایسے پہاڑیاں ہیں وہاں پر میرے جانور ہیں اور ٹھک ٹھک کر کے چڑھ جاتے ہیں تیرا سامان اور تیرا بوجھ بھی اٹھا کر چڑھ جاتے ہیں بتا ان کا خالق کون ہے اللہ ان ربکم لرؤوف الرحیم بے شک تمہارا رب شفقت کرنے والا رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے کرم کا معاملہ فرما دیا کہو سبحان اللہ اور 15ویں پارے میں کیا فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے آدم کی اولاد پر اے انسان تجھ پر ہم نے بڑا خصوصی کرم کیا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے خشکی اور سمندروں کے اندر تجھے سواریاں عطا فرمائی ہیں ہم نے تجھے سوار بنایا ہے سمندر میں بھی جاتا ہے تو سوار ہو کر جاتا ہے خشکی میں چلتا ہے تو سوار ہو کے جاتا ہے فضا میں تیرتا ہے تو سوار ہو کر چلتا ہے یہ کس کا کرم ہے بولو جی اللہ اس نے فرمایا والخیل والبغال والحمیر اور گھوڑے اور خچر اور گدے لترکبوها تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ کس لیے بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو جاؤ اللہ کہتا ہے میں نے گھوڑے خچر گدے اس لیے بنائے تاکہ ان کے اوپر سوار ہو جاؤ
بعض لوگ بجائے اوپر سوار ہونے کے نیچے گھس رہے ہوتے ہیں گھوڑے احترام کرنا چنگا احترام ہے، اللہ نے بنایا اوپر سوار ہونے کے، تو وہ کتنی بے وقوفی ہے کہ گھوڑے کے نیچے گھس کے اس سے مرادیں مانگ رہے ہوتے، اللہ کہتے ہیں اس سے مرادیں نہ مانگو، اس کے اوپر سواری کرو۔ اکھیاں وہ پھیرنے نظر تیز ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اپنے مقام کو پہچان اے انسان، تجھے میں نے کتنا شرف عطا فرمایا، یہ سب تیری سواری کے لیے ہیں، تو ان سے مرادیں مانگ رہا ہے نادان۔ وزینہ، اور زینت کا باعث ہے جب بندہ جناب گھوڑے پر بیٹھ کر آتا ہے، آج بھی دیکھ لیجیے کتنی عمدہ عمدہ سواریاں ہیں، لیکن بندہ جس سے گھوڑے پہ کوئی بیٹھ کے آ رہا ہوتا ہے، وزینہ، کیسا زینت والا لگتا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، اب گھوڑے خچر اور گدھوں کا ذکر تو کیا، لیکن اس وقت اگر قرآن میں اللہ ہیلی کاپٹر کا ذکر کرتا، جہاز کا ذکر کرتا، تو لوگ کہتے وہ کیا ہوتا، کیونکہ لوگوں نے دیکھا نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا بعد میں آنے والی سواریوں کا، لیکن نام نہیں لیا، کیونکہ نام لیا جاتا تو فوراً سمجھانا مشکل ہو جاتا۔ جیسے اندھے آدمی کو کھیر سمجھانی مشکل ہو گئی تھی، بندہ لے کر گیا نافذ جی کھیر لے لو، اس نے کہا کھیر کی ہونی، اس نے کہا جی سفید رنگ دی ہونی، اندھے بیچارے نے کیا ہوتا سفید رنگ کے ہونا، اس کہا جی سفید رنگ کس طرح ہونا، انہوں نے کہا جس طرح شاہ جی بگلا ہوتا ہے، شاہ جی کہا وہ بگلا کس طرح ہوتا ہے، کہا ہاتھ ادھر کرو نا، ہاتھ کا ٹیڑھا سا بنا اس طرح کا ہوتا ہے، انہوں نے کہا پھر لے جائے کھان کے قابل نہیں ہے، اتنی ٹیڑھی پھیڑی کھیر کون کھائے، تو سمجھ نہیں آتی نا، جس کی نظر نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں ہے۔ ایسے ہی اس وقت اگر جہاز سمجھانا پڑ جاتا تو بڑی مشکل ہوتی، کیونکہ وہ پتہ ہی نہیں تھا نا ان کو، اس لیے اللہ نے اشارہ کر دیا، سنو جی، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہاری سواری کے لیے وہ چیزیں بنائے گا جن کا تمہیں علم نہیں ابھی تک۔ یہ ساری قیامت تک آنے والی سواریاں، پتہ نہیں اس کے بعد اب کتنی سواریاں اور آنے والی جن کا ہمیں بھی ابھی تک علم کوئی نہیں ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، رب کا کلام ہے نا، کیسی بات ہے، قیامت تک آنے والی سواریوں کا ذکر ہو گیا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، لوگوں سیدھا راستہ اللہ پر ہے، مطلب جو راہ اللہ نے بیان کیا وہی سیدھا راستہ ہے، اس کو کہتے ہیں قصد السبیل، اس کو کہتے ہیں صراط مستقیم، اس کو کہتے ہیں سواء السبیل، یہ سارے نام قرآن میں آئے۔ صراط مستقیم یہی ہے، قصد السبیل یہی ہے، سواء السبیل یہی ہے، معنی سب کا ایک ہے، لوگوں سیدھی راہ چلنا چاہتے ہو اس راہ پر چلو جس راہ پر تمہیں اللہ تعالی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور اسی سے بعض ٹیڑھے راستے بھی ہیں، جیسے خیر اور شر ساتھ ساتھ ہے نا، جیسے ٹھنڈی اور گرم تار بالکل ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، ادھر آؤ تو ٹھنڈی اور ادھر آؤ تو گرم ہے، رب کہتا ہے خالص میری عبادت کرو گے تو سیدھا راستہ، تھوڑا ادھر ہو جاؤ گے تو ٹیڑھا ہو جائے گا، اس لیے ٹیڑھی راہ پر مت چلو، خالص اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تم سب کو سیدھے راہ پر لے جاتا، لیکن وہ مجبور نہیں کرتا، وہ دلائل سے بیان کر کے آگے بندے کو اختیار دے دیتا ہے، اب تیری مرضی ہے جس راہ پر چل، اللہ میں سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔